بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی نے مجھے دہی لینے بھیجا تھا۔ میں جیسے ہی دہی کی دکان پر گیا تو محلے کا ایک آدمی میرے گریبان کو تھام کر مجھ پر چلانے لگا۔ میں گھبرا گیا تھا، ایسی اچانک افتاد پر کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، اوپر سے میرا وجود بھی مخنی سا ہو گیا تھا۔ جب وہ لڑکا اچھا خاصا تگڑا تھا، میں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بتا دو، میں اس کا نقصان بھر دوں گا۔ مگر وہ ہنسنے لگا، ساتھ ہی محلے کے لڑکوں کو اشارہ کیا اور بچوں نے زمین پر گرے پتھر اٹھا کر مجھے مارنا شروع کر دی۔ بچے بغیر دیکھے مجھے پتھر برسا رہے تھے، جبکہ میں خود کو بچانے کے لیے چہرے پر بازو کیے کھڑا تھا۔ وہاں محلے کے اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے، مگر کوئی بھی مجھے بچانے کے لیے آگے نہیں آیا۔ سب لوگ چپ چاپ تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ بالآخر دکاندار نے تھک کر ان سب کو منع کیا کہ میری دکان کے آگے یہ تماشا مت لگاؤ، جاؤ کہیں اور جا کر اسے سبق سکھاؤ۔ تب جا کر کہیں ان لوگوں نے مجھ پر پتھر برسانا بند کیا تو میں بے جان ہو کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ میرا پورا بدن بری طرح دکھ رہا تھا، جبکہ وہاں سب لوگ مجھے تحقیر آمیز نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں نے بالآخر چلا کر پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے، تم لوگوں نے مجھے بلا وجہ کیوں تنگ کیا، کیوں مارا ہے؟ مگر سب لوگ مجھے طنزیہ انداز میں دیکھتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ وہ نوجوان جس نے مجھے پکڑ کر بچوں کو مارنے کا اشارہ کیا تھا میرے قریب بیٹھ کر بولا کہ یہ دھمکی تھی، آئندہ اپنے گھر والوں کو سنبھال کر رکھنا، ورنہ تمہارے ہاتھ پاؤں توڑنے سے کم پر اکتفا نہیں کروں گا۔ میں اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ ان لوگوں کے مارنے کی وجہ اور نہ ہی اس محلے کی لڑکی کی بات کا مطلب۔ آخر کار جب وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے کافی دیر ہو گئی اور امی کا خیال آیا تو میں گھر کی جانب بڑھا۔ سامنے ہی امی بولتی ہوئی کچن سے باہر آئی اور مجھے ڈانٹنے لگیں کہ اویس اتنی دیر کہاں لگا دی، کب سے گئے ہو؟ مگر انہوں نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ یہ چوٹیں کہاں سے لگوائی ہیں یا کہیں گرے تھے، ایسا کوئی لفظ بھی ان کے منہ سے ادا نہیں ہوا۔ میں چپ چاپ کمرے کی جانب چلا گیا اور ہاتھ منہ دھو کر واپس کچن میں آیا۔ امی اب دہی میں پکوڑیاں ڈال کر اسے پھینٹ رہی تھیں۔ کچن میں بریانی اور کباب بھی بنے ہوئے تھے، شاید کوئی مہمان آنے والا تھا، لیکن مجھے اس وقت کسی مہمان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے خود ہی ڈھیٹ بن کر امی کو بولا کہ محلے کے لوگوں نے مجھے پتھر مارے ہیں۔ انہوں نے ایک پل کے لیے مجھے حیرت سے دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور بولی تو نہ ایسی الٹی حرکتیں کیا کرو، جب تم باز نہیں آؤ گے تو لوگ تو ماریں گے ہی نا۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ نہیں امی، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں سب سے پہلے شوکے نے ہی مجھے پکڑا تھا مارنے کے لیے، تم اس کے گھر شکایت لے کر جاؤ نا۔ مگر امی بہت مصروف تھی، آرام سے بولیں کہ جب اپنے برتن ہی ہلکے ہوں نا تو دوسروں سے شکایتیں نہیں کیا کرتے، مجھے یقین ہے تم نے ہی کوئی حرکت کی ہوگی، ورنہ کسی کو کیا پڑی ہے تم پر ہاتھ اٹھاتا پھرے، چلو جاؤ، اب کام پر نہیں جانا تمہیں کیا؟ امی کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھے وہاں سے ٹالنا چاہ رہی ہیں۔ جب انہوں نے میری کسی بات پر دھیان نہیں دیا تو میرا وہاں کھڑے رہنے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے میں آ گیا اور ورک شاپ والے کپڑے زیب تن کیے، زخموں پر دوا لگائی اور گھر سے نکل گیا۔ میرا جسم شدید دکھ رہا تھا، مگر میں کام سے چھٹی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک دن کی چھٹی کا مطلب تھا ایک دن کی پوری تنخواہ سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ میرا دل اس وقت بہت دکھی تھا۔ میں نے ورک شاپ پر جانے کے لیے الٹے راستے کا انتخاب کیا تھا تاکہ محلے والوں کی نظروں سے بچ کر دکان تک پہنچ پاؤں۔ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، بلکہ محلے کے بوڑھے تو اپنے بچوں کو میری مثالیں دیا کرتے تھے کہ کیسا نیک بچہ ہے، اتنی چھوٹی عمر میں ہی اپنی ماں کا سہارا بن گیا، کوئی خراب عادت نہیں ہے اس میں، خدا ایسی شریف اولاد سب کو دے۔ یہ سن کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا، لیکن جو کچھ آج اس شریف بچے کے ساتھ ہوا تھا مجھے یقین تھا پورے محلے میں ہر ایک کی زبان پر اس وقت میرا ہی ذکر ہوگا۔ چاچا سلامت جسے میں سب سے اچھا لگتا تھا، بلکہ عید کی عید وہ مجھے کپڑے بھی بنوا کر دیا کرتے اور میری تعریف کرتے نہیں تھکا کرتے تھے، آج وہ بھی دہی کی دکان پر چپ چاپ جھڑا میری مار کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ وہ بڑا تھا، اگر چاہتا تو شوکے کو روک سکتا تھا، مجھے ہمت دیتا، لیکن وہ بھی خاموش تماشائی بنا ایک جانب کھڑا تھا۔ بات صرف چاچا سلامت کی نہیں ہے، پورا محلہ میرے لیے ایک خاندان کی مانند تھا۔ مجھے جب بھی کوئی کام کہا جاتا اپنے آرام کو نظر انداز کر کے میں ان کے کام کرنے بھاگتا، جب ان کی اپنی اولادیں گھر میں ہی آرام کر رہی ہوتی۔ وہ دن میری زندگی کا اذیت ناک تھا۔ بات اگر محلے والوں کی ہوتی پھر بھی میری ذات کو کوئی صبر آ ہی جاتا، مگر میری اپنی ماں نے ہی توجہ نہیں دی، الٹا مجھے ہی مورود الزام ٹھہرا دیا کہ ضرور تم نے کچھ گڑبڑ کی ہوگی، ورنہ لوگ تمہیں کیوں مارتے پھریں گے۔ میں اسے بھی کچھ نہیں سمجھا پایا تھا، صرف دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ ایسے اچانک سے سب کا رویہ کیوں بدل گیا ہے۔ پہلے تو سب لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، پھر اب ایسی کیا قیامت ٹوٹ پڑی کہ پچھلی کوئی بات بھی کسی کو یاد نہیں تھی، یہاں تک کہ میری اپنی ماں کو بھی یاد نہیں تھا کہ میں اس کی اولاد ہوں اور مجھ پر ظلم ہوا ہے۔
انہی سوچوں میں غرق میں ورکشاپ پر پہنچ گیا۔ وہاں بھی سب لڑکے مجھے دیکھ کر خاموش رہے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری مان والی بات یہاں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ کیسے نہ پہنچی؟ میرے محلے کے 2 لڑکے وہاں کام کرتے تھے اور ہم اکٹھے ہی ورکشاپ آیا جایا کرتے تھے، لیکن آج کے واقعے کے بعد وہ دونوں مجھے چھوڑ کر خود ہی پہنچ گئے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کو ایک نیا دھچکا لگا تھا۔ آخر کیوں سب کچھ اتنی اچانک سے بدل گیا؟ ایسا کیا گناہ کر دیا تھا میں نے جو ہر کوئی مجھے تحقیر آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا؟ میں چپ چاپ ورکشاپ پر حسب معمول کام کرنے لگا، ورنہ عام روٹین میں ہم سب لڑکے خوب شغل لگاتے اور گپے مارتے ہوئے کام کیا کرتے، لیکن آج وہ سب آپس میں تو بات کر رہے تھے مگر میرے ساتھ کوئی بھی مخاطب نہیں تھا، جس سے میرا دل اور زیادہ دکھا تھا۔ شام کو گھر واپس آیا تو امی کا رویہ بھی لیا دیا ہی سا تھا۔ اس نے واپسی پر مجھے روٹی بھی نہیں پوچھی۔ بالآخر جب میری برداشت ختم ہو گئی تو میں خود ہی کچن میں چلا گیا۔ اسی وقت یاد آیا کہ آج تو بریانی اور کباب بنے ہیں، مگر جب برتن دیکھے تو خالی دیگچیاں مجھے منہ چڑھا رہی تھی۔ میں نے امی سے کھانے کا پوچھا تو وہ بولیں، جا تندور سے اپنے لیے روٹی لے آ اور اچار کے ساتھ کھا لے۔ میں نے حیرانی کے عالم میں پوچھا، تو جو کھانا دوپہر کو بنا تھا وہ کہاں ہے؟ اس بات پر امی کو تاؤ چڑھ گیا۔ وہ ہاتھ جھلا کر بولی کہ ہاں پتہ ہے تو کمانے لگا ہے، اب کیا ہر چیز کا حساب کتاب لے گا کیا؟ ارے یہ دن بھی دیکھنا تھا مجھے کل موہی کو کہ الا سر پر ناچے گی، وہ بھی صرف اس لیے کہ کمائی کے 2 دھیلے ہاتھ پر رکھنے لگی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں امی کو بتانا چاہتا تھا کہ میں حساب نہیں مانگ رہا، صرف اپنا حصہ پوچھ رہا ہوں کہ میرے لیے بھی تو کھانے کا کچھ رکھا ہوگا، مگر ان کے بین دیکھ کر میں نے مزید کچھ بھی بولنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور صحن میں چارپائی پر آ کر بھوکے پیٹ ہی لیٹ گیا۔ آج کا دن بہت پریشان کن تھا۔ میں نے صبح سے لے کر اب تک بیتے تمام واقعات کو سوچا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان سب واقعات میں ایک چیز یکساں ہے، اور وہ یہ کہ ہر کوئی مجھے تحقیر آمیز نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ سب کا رویہ طنز والا ہے، جبکہ امی کا رویہ ایسا نہیں ہے۔ وہ شاید مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، کسی بات کو ڈھانپ رہی ہیں۔ اس نے تو مجھے مہمان کون سے آ رہے ہیں یہ تک نہیں بتایا۔ تقریباً آدھی رات تک میں سوچوں کے اسی جھمیلے میں رہا، مگر حالات و واقعات کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ جہاں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو میں تو ہر قدم پھونک کر رکھا کرتا تھا۔ اس وقت میری عمر فقط 19 سال تھی، لیکن اس عمر میں میرا رویہ بہت سنجیدہ تھا۔ میں بلا وجہ گلیوں میں کھڑا ہو کر لڑکوں کی طرح باتیں نہیں بگاڑتا تھا یا کسی کو تنگ بھی نہیں کرتا تھا۔ اپنی عمر کے لڑکوں سے میری کبھی بھی دوستی نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ میرا کوئی دوست ہی نہیں تھا تو بے جانا ہوگا۔ میں اپنے آپ میں مگن رہنے والا لڑکا تھا، البتہ محلے میں سب کے بےحد کام آتا تھا۔ مجھے اپنی خوبیوں کا علم تھا، لیکن آج اپنی اس خامی کو بے طرح تلاش کر رہا تھا جس کی بدولت پورے محلے میں بدنام ہو چکا تھا۔ محلہ تو محلہ، میری خود کی ماں نے بھی مجھے جھوٹے منہ چوٹوں کا نہیں پوچھا، ورنہ اسے تو چاہیے تھا کہ میرے زخموں پر دوائی کی بھاہیں رکھتی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پوری رات میں درد اور بھوک سے کراتا رہا، مگر اس وقت میرا کوئی بھی ایک ایسا ہمدرد نہیں تھا جو میرا درد سمجھ سکتا یا پوچھتا کہ کیا ہوا ویس، تم پریشان کیوں ہو، مسئلہ کیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کچھ چاہیے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ساری رات میری آنکھوں سے رب کے سامنے خاموش آنسو بہتے ہی گزر گئے۔ میری بس یہی دعا تھی کہ جو بھی مسئلہ یا بات ہے کھل کر میرے سامنے آ جائے، میں ایسے گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتا۔ اور شاید میری وہ دعا اسی رات قبول ہو گئی تھی، کیونکہ جب اگلے روز میں گھر سے باہر نکلا تو چچا سلامت نے سنجیدگی سے مجھے پکارا۔ پہلے وہ بڑا خوش ہو کر مجھ سے بات کیا کرتے تھے، مگر اس وقت اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی میں دور سے ہی میں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے قریب جا کر میں نے سلام کیا اور کہا کہ جی چاچا، کوئی کام تھا کیا؟ چچا سلامت مجھے ایک سائڈ پر لے گئے اور بولے کہ پتر، اپنی بہن کو سمجھاؤ، ایسا نہ کرے، محلے والے باتیں کرتے ہیں۔ چچا کی یہ بات سن کر میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ شاید چچا کو پتہ نہیں ہے کہ میری کوئی بہن نہیں ہے۔ یہی سوچ کر میں نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں چچا، میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، تو اسے میں کیا سمجھاؤں؟ اس بات پر وہ مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگے اور بولے کہ کاکا، میں تجھے شریف سمجھتا تھا، مگر تو بھی اپنی بہن جیسا ہے، غلط کیا تجھ پر اعتبار کر کے۔ یہ بات سن کر میں ہنس پڑا اور کہا کہ چاچا، پہلی بات تو میری کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ لیکن چاچا نے اسے آگے مجھے مزید کچھ بھی نہیں بولنے دیا۔ جا کاکا، تو کام کر اپنا جو کر رہا تھا، ہم بوڑھے تو بکواس کرتے ہیں نا، تم جوان لوگوں کو لگتا ہے کہ اپنی منمانی کرتے پھرو گے، میں تو صرف سمجھا رہا تھا، نہیں ماننی بات تو مت مانو، مجھے لگتا تھا کہ تیرے سے بہن ہی پاگل ہے، ارے تو اس سے بھی بڑا پاگل بنا گھوم رہا ہے۔ چچا کو ایک دم سے غصہ چڑھ گیا تھا اور وہ میری کوئی بھی بات سننے پر رضامند نہیں تھے۔ ان سے مزید کوئی بات کرنا گویا بھڑوں کے چھتے میں ہادے کے مترادف تھا۔ سو بغیر کوئی بحث کیے میں کام پر چلا گیا۔ شام کو لوٹا تو آج پھر محلے والے مجھے غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہی میں چچا سلامت بھی کھڑے تھے، جو مجھے دیکھتے ہی نگاہیں موڑ گیا۔
लोगों کی بھیڑ میں سے شوکا آگے بڑھا اور میرے کندھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولا کہ دیکھ اویس، میں آخری بار پورے محلے کی جانب سے تجھے سمجھا رہا ہوں، اپنی بہن پر قابو رکھ، ورنہ اگر ہم بے قابو ہو گئے تو اس پاگل کو پاگل خانے بھیج دیں گے، پھر تو دیکھتا رہیں ہماری شکلیں۔ اب مجھے عجیب لگنے لگا، کیوں یہ سب لوگ ایسی غیر حقیقی باتیں کر رہے ہیں؟ کون سی میری ایسی بہن ہے جس کا مجھے بھی علم نہیں اور باقی پوری دنیا کو پتہ ہے؟ میں نے تحمل سے شوکے کو دیکھتے ہوئے بولا کہ دیکھ یار، مجھے نہیں پتا کہ تم سب کو کیا غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے باقاعدہ میں نے چچا سلامت کو دیکھا تھا، جو شاید لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے اپنا رخ ہی میری جانب موڑ چکے تھے۔ میری بات پر شوکے نے ایک زوردار مکہ میرے منہ پر رسید کیا اور بولا کہ تیری بہن نے یہاں سب کو ناچ نچوایا ہوا ہے اور تو اسے رشتہ داری کرنے میں ہی مکر رہا ہے۔ دیکھ بھائی، اگر یہی سب تم لوگوں نے کرنا ہے تو اس محلے سے نکلو، ابھی 3 سال نہیں ہوئے تم لوگوں کو یہاں آئے اور کیسی عجیب حرکتیں کرتے پھر رہے ہو۔ مجھے بہت غصہ چڑھا، مگر میں جوابی کارروائی نہیں کر سکتا تھا، اگر ایسا کرتا تو شوکا میری جان بھی نہیں بخشتا۔ اپنے منہ میں بہتا خون میں نے بہت ضبط سے صاف کیا اور اسے بغیر کوئی جواب دیے گھر کی جانب بڑھ گیا، جب پیچھے سے ایک اور لڑکا بولا، اویس باندھ کر رکھنا اپنی بہن کو، ورنہ اگر ہم نے باندھا تو دنیا دیکھے گی، پھر تمہیں بھی یاد آ جائے گا کہ کس بہن کی بات کر رہے ہیں ہم سب۔ مجھے بہت تاؤ چڑھ رہے تھے، مگر میں چپ چاپ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر گھر چلا گیا۔ آگے گیا تو آج امی پھر کچن میں کھڑی پکوان بنا رہی تھی۔ میں پہلے ہی غصے میں تھا، امی کی حرکتیں دیکھ کر مزید غصہ چڑھا۔ میں اتنی محنت سے کماتا ہوں اور یہاں سب کو اپنے چٹخاروں کی پڑی ہے، مجھے تو اس میں سے ایک چاول بھی نصیب نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں دنیا پاگل ہو گئی ہے یا میرا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ امی کو تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، دل و دماغ میں ہی اپنے ساتھ جنگ لڑتا رہا۔ میں کمرے میں چلا گیا، مجھے بھی کمرے میں بیٹھے بامشکل 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب امی جلدی سے آئی اور بولی کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آج ورکشاپ پر اوور ٹائم نہیں لگانا؟ مجھے بہت شدید غصہ چڑھا کہ امی اچھا بھلا دیکھ رہی ہیں کہ میں اپنے چہرے پر ٹکور کر رہا ہوں، مگر انہیں صرف پیسے کی پڑی ہے۔ اتنی پرواہ ہے تو خود کما لیا کریں۔ میرا دل بہت زیادہ قنوطی ہو رہا تھا، میں چپ رہا، جانتا تھا اگر جواب دیتا تو یہ غلط مطلب ہی نکالیں گے۔ میرے چپ رہنے پر وہ تیکھے لہجے میں بولی، اب یہ دن بھی دیکھنا تھے کہ ماں کو جواب دینا بھی گوارا نہیں کرو گے۔ اس بات میں نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے کہا کہ اوور ٹائم نہیں لگنا، آج ورکشاپ بند ہے، مالک دوسرے شہر گیا ہے۔ یہ بات سن کر امی ایک دم سے پریشان نظر آنے لگی، جو میں نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ وہ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، اچھا باہر جاؤ تو دروازہ بند کر کے جانا، مگر میں بھی فوراً سے بولا کہ نہیں، باہر نہیں جانا، تھک گیا ہوں، آرام کروں گا۔ میرے جواب پر وہ بے چین ہو کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ مجھے اب کی بات تشویش ہونے لگی، ایسی کون سی بات ہے جو امی مجھے باہر بھیجنے کو اتنی بےتابی کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا جب امی دودھ کا ایک گرم گلاس میرے لیے لے کر آئیں، بولی، لو تھک گئے ہو تو دودھ پی لو، سکون ملے گا۔ اس وقت واقعی مجھے دودھ کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ امی کے وہاں کھڑے ہی میں نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اگلے کچھ ہی دیر میں میری رگوں میں سکون اترنے لگا تو میں پڑھ کر سو گیا۔ مجھے ایسی مزے کی نیند آئی کہ شاید اپنی 19 سالہ زندگی میں کبھی ایسی نیند نہیں لی تھی میں نے۔ جب سو کر اٹھا تو اگلا دن چڑھ چکا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی دیر میں کیسے سو گیا، کل دوپہر کا سویا ہوا تھا اور 1.5 دن کیسے نیند میں غرق رہا۔ میں نے امی سے پوچھا تو وہ بولیں کہ بیٹا تم تھکے ہوئے تھے نا، ایسے کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ ان کی بات پر یقین لاؤں، لیکن مجبوری تھی، سو چپ چاپ نہا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر سے نکلا تو ڈر رہا تھا کہ کہیں محلے والے پھر کسی بات کا بدلہ نکالنے نہ پہنچ جائیں، لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی میں نے کام پر جانے کے لیے نئے راستے کا انتخاب کر لیا تھا۔ کام پر پہنچا تو وہاں میرے لیے ایک قیامت تیار کھڑی تھی۔ ورکشاپ کے مالک نے مجھے کام سے نکال دیا، وہ میرا پورا حساب کتاب کیے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے حیرت سے گنگ ہو کر پوچھا کہ ایسی کیا غلطی ہو گئی جو کام سے نکال رہے ہیں، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ورکشاپ کا سب سے ہونہار لڑکا میں تھا، کبھی مجھ سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ غلطی تو دور، میں تو کبھی کوئی غیر منطقی نقصان بھی نہیں کیا تھا۔ ورکشاپ کا مالک تیکھے لہجے میں بولا کہ جو کچھ تمہاری پاگل بہن کر رہی ہے، اگر تم اسے نہیں سنبھال سکتے تو میری دکان کیا سنبھالو گے؟ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بات مالک کو محلے کے لڑکوں نے بتائی ہے۔ میں اسے یقین دلانے کی خاطر بولا کہ مالک، میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ سب لوگ، نہ جانے کس پاگل نے انہیں میرا نام لے دیا ہے، کوئی بھی تو یقین نہیں کرتا، اور آپ میری بہن جو کہ ہے بھی نہیں، اس کی خاطر مجھے تو نوکری سے نہ نکالیں۔ مگر میری کسی بات کا اثر بھی اس شخص پر نہیں ہوا، اس کے تاثرات بہت سخت دکھائی دے رہے تھے۔ نہیں اویس، میری دکان پر کام کرنے والے لوگ بہت ایمانداری اور عزت دار ہیں، میں تمہیں مزید نوکری پر نہیں رکھ سکتا۔ میری ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، کوئی بھی راہ فرار ممکن نہیں تھا۔ جانتا تھا جتنی مالک کی منتیں کروں گا یہ اتنا ہی اپنے فیصلے پر مضبوط ہوتا جائے گا۔ یہی سوچ کر میرا جو بھی حساب کتاب تھا وہ میں نے جیب میں ڈالا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر گیا تو امی پھر کچن میں پکوان بنا رہی تھی، نہ جانے وہ کن جانوروں کو کھلاتی تھی، کیونکہ آج تک میں نے تو اس گھر میں اپنی ماں اور خود کے علاوہ کسی کو پھرتے نہیں دیکھا تھا۔
کچن میں جا کر امی کو روک دیا کہ آئندہ یہ سب مت کرنا، کیونکہ اب نوکری نہیں ہے، جو پیسے بچے ہیں ان سے ہفتہ تو نکل جائے گا، پھر میں کوئی اور نوکری ڈھونڈ لوں گا۔ امی نے میری باقی کسی بات پر بھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ مجھے بولی اچھا تو جا کمرے میں تیرے لیے دودھ لے کر آتی ہوں، تو تھک گیا ہوگا۔ مجھے ان کی ذہنی صحت پر شبہ ہونے لگا، ابھی تو انہیں خرچے سے منع کر رہا ہوں اور یہ دودھ لانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ ویسے بھی میرا مزید کوئی بحث کرنے کا ارادہ نہیں تھا، چلو اگر کچھ نہ بچا تو یہ بھی فاقے کاٹ لیں گے۔ یہی سوچ کر میں کمرے میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد امی گرم دودھ کا گلاس لے آئیں، جسے پیتے ہی میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اگلے روز ہی کھلی۔ اب مجھے شک ہو گیا، ضرور امی نے دودھ میں کچھ ملایا ہے۔ میں نے کل والا گلاس دیکھا تو وہ میرے سرہانے ہی پڑا تھا، جب اس کے پیندے میں کوئی کالی سی چیز لگی تھی۔ جب غور کیا تو وہ افیم تھی۔ لیکن امی ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی، وہ کیوں مجھے سلا دیتی ہیں؟ میرے دل میں شک کا چور بیٹھ چکا تھا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا تو ایک عورت مجھے دیکھ کر بلانے لگی اور بولی، کیوں رے، اپنی بہن کو باندھ کر کیوں نہیں رکھتے تم؟ کیسے لوگ ہو؟ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے اور تمہاری بہن کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ صرف 1-2 انسان نہیں کہہ رہے تھے میری بہن کا، اب تو جس سے ملتا وہی میری بہن کا بولتا تھا۔ میں عجیب بے بسی کے عالم میں گھر واپس آیا تو امی گھر میں نہیں تھی۔ میں صحن کی چارپائی پر ہی لیٹ کر اس سارے قصے پر غور کرنے لگا، شاید کوئی سرا ہاتھ آ ہی جائے۔ لیکن بہت زیادہ سوچنے پر بھی مجھے کچھ عجیب نہیں لگا، سوائے امی کی حرکتوں کے۔ وہ 1 ہفتے سے کافی سارا کھانا بنانے لگی تھی اور ایک مخصوص وقت پر جب گھر نہ ہوتا تھا تو تب ٹھیک تھا، لیکن جب عین اسی وقت پر گھر پر موجود ہوتا تو وہ مجھے افیم والا دودھ پلا دیا کرتی تاکہ میں سو جاؤں۔ اتنا سوچنے کے بعد سارا شک امی پر جا رہا تھا۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات تھی جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، یا کوئی ایسا راز تھا جو مجھ سے جڑا تھا۔ امی کو آج کل میری پرواہ بھی نہیں تھی۔ اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے بھی یا نہیں، میں بھوکا ہوں یا کچھ کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ میرے معاملے میں بالکل بے حس ہو چکی تھی وہ۔ میں ایسے ہی لیٹا ہوا اپنی سوچوں میں غرق تھا جب مجھے امی کی چیخیں سنائی تھی، لیکن امی تو گھر پر کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر سوچا، لیکن امی کی چیخیں ہنوز آ رہی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر دوبارہ سے انہیں گھر میں تلاشنے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ پھر اچانک سے میری نظر اسٹور پر پڑی اور اس کا تالا کھلا ہوا تھا۔ پورے گھر میں واحد اسٹور وہ کمرہ تھا جہاں امی مجھے نہیں جانے دیا کرتی تھی۔ پہلے والے گھر کے اسٹور کو بھی امی نے تالا ڈالا ہوا تھا اور اس گھر کے اسٹور کو بھی تالا ڈالا ہوا تھا۔ اگر کبھی اسٹور میں کھیلنے کی ضد کرتا تو امی مجھے مارا کرتی تھی۔ میں جیسے ہی اس کھلے دروازے سے اندر گیا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اندر تو محلے کی نوجوان لڑکیاں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھیں اور سامنے ہی امی چہرے کو نقاب میں چھپائے اپنے ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ امی کے سامنے ہی ایک بھٹی آگ میں جل رہی تھی، جس میں گھی ڈالتے آگ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر جلا ڈالتا تھا۔ میں نے جلدی سے انہیں سنبھالا تو تب تک وہ لڑکیاں مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگیں۔ امی مجھے بار بار کمرے سے باہر جانے کا بول رہی تھی، مگر میں یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اور وہ کمرہ جسے امی اسٹور کہا کرتی تھیں، وہ کوئی اسٹور نہیں تھا بلکہ وہ کھلا سا کمرہ تھا، تجسس میں عجیب و غریب چیزیں پڑی تھیں، جنہیں دور سے دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ کالے جادو کے لیے بڑی محنت سے تیار کیا گیا کمرہ ہے۔ مجھے دیکھ کر لڑکیاں اسٹور کے پیچھے کے دروازے سے بھاگنے لگیں تو میں نے وہ دروازہ بند کر دیا اور بولا کہ بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے نہیں بتایا تو سب کے والدین کو یہاں بلا لوں گا۔ میرے غصے سے بولنے پر امی نے مجھے چپ رہنے کا کہا، مگر اس وقت شدت غم سے میرا حلق بھی خشک ہوا پڑا تھا۔ میں چپ رہ کر مزید اپنی کوئی بے عزتی مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے بہتر تھا جو بھی فیصلہ ہوا ابھی سے وقت ہو۔ جب کوئی لڑکی بولنے کو تیار نہیں ہوئی تو میں نے انہیں دھمکی دی، ابھی تم سب کے والدین کو بتاتا ہوں کہ بھاگ کر یہاں چھپی ہو تم ساری۔ کی بار ایک لڑکی ڈر کر رونے لگی اور بولی کہ مہربانی کر کے کسی کو کچھ مت بتائیں ورنہ ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے بدنامی والی بات پر اسے گھور کر دیکھا اور کہا، اچھا پہلے مجھے یہ سارا قصہ بتاؤ، جبکہ امی بار بار نقاب میں اپنا سر نفی میں ہلا کر اسے بتانے سے روک رہی تھی۔ میں نے امی کو اپنی پشت پر کر لیا اور لڑکی کو بتانے کو بولا، جس پر وہ سہمی ہوئی بتانے لگی کہ یہ عورت ہمارے گھروں میں آتی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ وہ اویس کی بہن ہے۔ ہماری ماؤں نے اس کی بہت قدر کی، لیکن اس نے ہم سب کو کہا کہ اگر لوگ کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہوں تو میرے گھر شام کے وقت آ جانا، میں تم لوگوں کو ایسا عمل بتاؤں گی کہ جو چاہو گی وہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس سے شادی کی خواہش رکھتی ہوں وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ ہم سبھی کسی نہ کسی کو پسند کرتی تھی، بس پھر کیا تھا، شام کو اپنی امیوں سے چھپ کر ادھر آ گئی اور یہ کوئی چلے شلے کاٹنے لگی۔ اس نے کالو جادو سے ایسا عمل کیا کہ اگلے دن ہی ہمارے گھروں میں ان لڑکوں کے رشتے آنے لگے جنہیں ہم پسند کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر ہمارا اس پر یقین بڑھ گیا اور ہم اکثر روز شام کو یہاں آ جاتے۔ ایک روز میری امی کو علم ہو گیا کہ میں کالے جادو کا کوئی چلہ کاٹ رہی ہوں تو انہوں نے مجھے بہت پیٹا اور منع کیا کہ آئندہ یہاں نہیں جاؤں گی۔
مگر میرے اندر کالے جادو کو دیکھ کر ایک پیاس سی لگ گئی تھی جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی میں گھر سے بھاگ گئی اور یہیں پر باجی کے پاس رہنے لگی۔ میں بھاگی تو پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ اویس کی بہن لوگوں کی بیٹیوں کو گھروں سے بھگاتی ہے۔ باجی نے مجھے یہیں پر رکھا اور بڑا خیال کرتی رہی۔ ایسے ہی باقی لڑکیوں کے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے گھروں سے بھاگ گئیں۔ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے ہم سب یہیں رہ رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے سر میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ میری ماں کے ایسے گھناؤنے کھیل کی صدا مجھے مل رہی تھی۔ میں نے اسی وقت امی سے پوچھا کہ کیوں کیا یہ سب؟ کیا میری کمائی میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ اگر کچھ ایسا ہی تھا تو مجھے بتاتی، میں تجھے لا کر دیتا۔ مگر وہ چپ رہی۔ میری بہت کوشش کے بعد جب وہ بولیں تو اس کا جواب سن کر میرا دل کیا کہ ابھی زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ امی نے بتایا کہ انہیں میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ تو شادی شدہ ہی نہیں ہے۔ اور رہی بات میری، تو تجھے میں نے سڑک سے اٹھایا تھا۔ مجھے بھی اپنے لیے کوئی محافظ چاہیے تھا، اس لیے تجھے بیٹا بنا کر پالا تاکہ تو بڑا ہو کر میرے کام میں مدد کرے گا، لیکن تو خود ہی دیوار بن گیا۔ امی نے افسردگی سے بتایا تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسی وقت جا کر محلے والوں کو ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے اگلے 1 گھنٹے کے اندر پولیس کو بلوا کر امی کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لاکھ روکتی رہی، مجھ سے مدد کی بھی مانگتی رہی، مگر میں بھی پتھر دل بن کر کھڑا رہا۔ شاید میرا دل کہیں پگھل جاتا، مگر اس عورت نے مجھے بھی تو میرے والدین سے جدا کیا تھا، اوپر سے کتنی ساری معصوم لڑکیوں کو بھی گمراہ کر کے دین سے خارج کروانے کی کوشش کی تھی، مگر میں اب اس عورت کی مزید ڈھال نہیں بن سکتا تھا۔ پولیس کے جانے کے بعد میں نے پورے محلے سے معافی مانگی اور انہیں یقین دلایا کہ میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا تھا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میرے ہی گھر میں ایسا ایمان سے خارج کر دینے والا عمل کیا جاتا رہا، لیکن غلطی آپ لوگوں کی بھی ہے۔ آپ سب نے مجھے حقیقت بتانے کے لیے بس یہی کہا کہ تمہاری بہن پاگل ہے، اسے باندھ کر رکھو۔ آپ میں سے ایک شخص نے بھی مجھے صحیح بات نہیں بتائی، صرف مجھ پر ہاتھ اٹھانے میں زور دیا۔ اگر کہیں راستے میں نظر آ جاتا تو بے عزت کر دیتے۔ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ کو آپ کی بہنیں بیٹیاں واپس مل گئیں، اصل نقصان تو میرا ہوا ہے۔ اتنے سال میں جس عورت کے ساتھ رہ رہا تھا وہ تو دین سے ہی خارج تھی، اوپر سے مجھے میرے والدین سے دور کیا، وہ الگ، مزید اس پر کہ آپ لوگوں نے گلی چوراہے بازار ہر جگہ مجھے مار پیٹ کر گالیاں دے کر پوری کی۔ خیر مجھے معاف کر دے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، آئندہ آپ لوگوں کو دکھائی بھی نہیں دوں گا۔ میری بات پر سب لوگ بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں اس وقت کسی کی نہیں سن سکتا تھا، بس یہاں سے بہت دور چلا جانا چاہتا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔